learning anything. یہ سن کون سا تھا؟ یہ تھا 74. 74. میری عمر تھی تب 25 سال. ٹھیک. آپ امریکہ جائیں تو آپ ملازمت کر کے بھی آپ کمفرٹیبل ہو کے آگے چلے جاتے ہیں. میرے پاس اس وقت ٹویوٹا کرونا تھی, میری والدہ نے مجھے لے کر دی ہوئی, 25 سال میری عمر تھی. تو میں نے وہ گاڑی بیچی اور گاڑی بیچ کے ٹکٹ خریدی اور پھر $1000 بچا جو میں نے لے لیا. ایک میرا دوست تھا, وہ بھی امریکہ جا رہا تھا, اس کے ساتھ ان کا یعقوب زیدی. جی اچھا, وہ بھی امریکہ جا رہا تھا. تو اس کے ساتھ پلان بن گیا, ہم دونوں چلتے ہیں. $1000 تھا میرے پاس, اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا, خالی ٹکٹ تھی اس کے پاس. تو ہم نیو یارک اتر گئے. اب آپ تصور کریں, آپ نیو یارک اترے ہیں تو وہاں آپ کے کوئی دوست باپ تھے؟ نہ کوئی واقف تھا, نہ کوئی رشتہ دار تھا, نہ کسی سے کانٹیکٹ لیا, کچھ نہیں لیا, نہ تھا. یعنی آپ میں اتنا کانفیڈنس تھا؟ وہ بورڈنگ میں رہ چکا ہوا تھا. ہاں. تو اور اس وقت $1000 کے ساتھ نیو یارک اتر گئے تو آپ کے پاس کچھ نہیں. اور اس وقت پاکستانی امریکہ میں ہوتے بھی نہیں تھے. تو اب جا کے پچھلے 15-20 سال میں پاکستانی گئے ہیں زیادہ. تو نیو یارک اتر گئے. اب دونوں دوست سوچے اب جانا کہاں ہے, کوئی پتہ نہیں. YMCA گئے چلے, وہاں $1 کی رات ہوتی, اور $1 دے کے وہاں رات سوئے. جب صبح کا ٹائم ہوا, باتھ روم جانا تھا, تو پوچھا باتھ روم ٹوائلٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ, وہاں ہے. جب میں وہاں گیا تو YMCA نیو یارک, کوئی 20 شاور لگے ہوئے, کوئی 15 WCs لگے ہوئے, نیکڈ نہا بھی رہے ہیں اور پوٹی بھی کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ نے کہا کہ یہ تو پریشان ہو گیا, نہ میں ہاتھ دھو سکتا ہوں, میں کتنے پاس گیا. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ می اینڈ مائی فرینڈ. اچھا, وہ یوزو ہیں. اچھا, امریکہ نہیں محسوس ہوتا؟ نہیں, وہ ایسے ہاسٹلز وغیرہ میں, مطلب کہ انہوں نے کیا کھلے کام میں نہیں, ان کا کلچر تو ایسے ہے ہی نہیں. جی جی. تو خیر اینی وے, ہم 2 راتیں وہاں رہے. تو پھر میں نے کوئی اپارٹمنٹ تھی وہ کرائے پہ لے لی 1 مہینے کے لیے آن منتھلی بیسس, اور وہ $1000 سے $400-500 خرچ ہو گیا اپارٹمنٹ لینے میں. اور $500-600 رہ گیا. دوست آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ. اچھا. تو پھر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب جاب ڈھونڈی جائے یہاں پہ. پھر ویٹری کی, بیرا گیری. اچھا, کسی ریسٹورینٹ رمادہ ان میں تھا وہاں ویٹری. اچھا, بیرا. تو 1 سال میں ویٹری کرتا رہا. واہ. تو آپ کے دوست وہ کوئی اور کام کر رہا تھا. اچھا, وہ بھی جاب کر رہا تھا. 1 سال میں ویٹری کرتا رہا اور 3 جگہ پہ نکالا گیا. 3 مہینے بعد اسے نکال دیا, پھر دوسرا جاب لیا, پھر اس نے نکال دیا, تیسرے نے بھی. کیا وجہ بنی؟ میں نے لاسٹ پہ پوچھا, میں نے وجہ, تو وہ جو اونر تھا ریسٹورینٹ کا, تو اس نے مجھے کہا مسٹر رفیع یو آر ناٹ فٹ ٹو بی اے ویٹر, ڈو سم تھنگ ایلس. تو میں نے اس کو کہا سر آئی ایم ورکنگ ویری ہارڈ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ. کہتا ہے بٹ یو ڈو سم تھنگ ایلس, آئی کانٹ ایڈجسٹ یو. میں اور بڑا حیران ہوا, یہ ہوا کیا. پھر اندازہ میں نے کیا کہ اسے صحیح بات کی. باقی بھی جو ویٹر تھے لڑکے, وہ بڑے پیشنیٹلی برتن اٹھا اور اپنا جاب کر رہے تھے پیشنیٹلی. میں تو تھا ہی نہیں, میں تو ضرورت کے تحت کر رہا تھا. باقی میں کبے سجے دیکھ رہا ہوتا تھا, کسٹمر آتا تھا, میں اس سے پوچھتا تھا کیا بزنس چل رہا ہے, حالات کیا ہیں, کیا ہے. آئی واز ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ بزنس. اور وہ سال میں نے کارپیٹس کا بزنس فگر آؤٹ کر لیا. اور سال کے بعد جب 3rd جگہ نوکری سے نکالا گیا تو میں سیدھا کارپیٹ بزنس میں گھس گیا. میں اس کا ہوم ورک کر چکا ہوا تھا 1 سال کے اندر, بیکاز میرا تو یہ ایک دم سے کارپیٹ بزنس یہ کیسے ہوا؟ وہ اس وقت یہ تھا 74 میں, حال یہ تھا کہ پاکستان میں یہاں پہ ایک مشہور تھی چیز کہ آپ اگر امریکہ جاتے ہیں یا لنڈن جاتے ہیں تو ساتھ اپنے 3-4 چھوٹے کلین لے جاؤ. اچھا. یہ بڑا مشہور تھا. پاکستان میں بڑے کارپیٹ بنتے تھے, اب تو بننے بند ہو گئے. تو آپ ساتھ کارپیٹ لے جاؤ, اور کارپیٹ لے جاؤ. اگر آپ کو یہاں پہ سے کارپیٹ $10 کا پڑا ہے تو وہاں 20 کا بک جائے گا. ٹھیک ہے, تو ڈبل قیمت مل جائے گی, ڈبل یا ٹرپل قیمت مل جائے گی. اور کئیوں کو ملتی بھی جاتی تھی. تو یہ سن کے بڑے لوگ لاہور سے اور پاکستان سے جاتے تھے اور ساتھ 20-30 کارپیٹ لے گئے, کم بیچیں گے اور پیسہ بھی کما لیں گے, ٹرپ بھی ہو جائے گی.
بالکل. اچھا وہ جب جاتے تھے وہاں بہت سارے پھنس جاتے تھے, ان کو بکتا نہیں تھا. اچھا. مطلب جتنے کا لاہور میں خریدا ہے اتنے کا بھی وہاں پہ بک نہیں رہا. ہاں. تو ان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی. اب ہم نے واپس جانا ہے, اس کے لیے تو نہیں بیٹھنا نیو یارک, تو اب اس کا کیا کریں. پھر وہ اونے پونے کسی دکاندار کو آدھی قیمت پہ بھیج دیتے تھے یا کچھ ایسا ہوتا تھا. بالکل صحیح. میں نے ان کو ناظرین, اس وقت امتیاز رفیع بٹ صاحب ایک بڑا نام ریئل اسٹیٹ میں اور ملٹی سٹوری پلازا کے یہ بانی ہیں. پاکستان میں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ ملٹی سٹوری پاکستان میں پلازا کی بنیاد رکھی. تو جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو بٹ صاحب جناب امریکہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ویٹری بھی کی ہے. تو پھر 2-3 جگہ پہ کام کرنے کے بعد تو جو ان کے آنر تھے انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ آپ کا مزاج نہیں ہے, تو لہذا بٹ صاحب کارپیٹ کی طرف آ گئے. انہوں نے ابھی جو بتایا ہے کہ اس وقت امریکہ میں بڑی ڈیمانڈ تھی پاکستانی کارپیٹس کی, تو لوگ یہاں سے ساتھ اپنے کارپیٹس لے کے جاتے تھے, تو اس سے ان کے اخراجات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتے تھے. تو بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پھر یہ جو کارپیٹ کو یہ بطور انہوں نے کیسے شعبے کو اپنایا. جی بٹ صاحب. جب میں ویٹری کر رہا تھا 1 سال, اس میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سا بزنس یہاں پہ میں کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتا ہوں. اس میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں امریکہ یا یورپ اور کارپیٹ ساتھ لے جاتے ہیں کہ وہ بیچ کے پروفٹ کر کے, تو ویکیشن بھی ان کی فری ہو جائے گی یا پروفٹ کر لیں گے. تو میں نے ان کو ٹارگٹ کیا جو پاکستان والے تھے کہ اگر آپ کارپیٹ لائے ہیں, پھنس گئے, نہیں بک رہا, تو آپ مجھے ادھار پہ دے دیں, میں آپ کو 4 مہینے میں یہ پیمنٹ کر دوں گا. بالکل ٹھیک. تو جو بھی تمہیں کاسٹ کیا اس پہ پروفٹ ڈال لو, تو 4 مہینے میں پیمنٹ کروں گا بیچنے کے بعد. اچھا اب وہ پہلا جو میری اسائنمنٹ تھی تو اس کو اعتبار بھی کرنا پڑتا تھا میرے پہ کہ کارپیٹ دے دیا, میں پیسے اس کو دوں گا. وہ لاہور کی کوئی پارٹی تھی, تو ان کو میں نے بتایا لاہور کا کہ کنیکشن ہوا ہے کوئی رشتہ دار کے ساتھ, انہوں نے اعتبار کیا تو دے دیا. پھر وہ شروع ہو گیا کام. جو پھنسا ہوتا تھا میرے پاس آتا تھا. تو آپ کہاں سیل کرتے تھے؟ میں کو رہ رہا تھا, مجھے پتا تھا سیل کہاں کرنی ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. اور میں اخبار میں چھوٹا سا ایڈ لگا کے گھر میں کارپیٹ رکھے ہوتے تھے, چھوٹا سا ایڈ لگا کے, اور فون کے اوپر ہوتا تھا, اور فون پہ ان کو بتاتا تھا کیا ہے, اور کسٹمر اگر 10 فون آئے تو ان میں سے 1 یا 2 آ جاتے تھے وزٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, اور وہ خرید بھی لیتے تھے. تو آئی واز سیلنگ ویری ویل. تو میں نے اچھا خاصا اس کو بزنس ڈیولپ کیا. پھر میں آکشنز کرنے لگ پڑا کارپیٹس کی. اچھا. ہوٹل میں آپ بک کر لیتے ہیں چھوٹا سا کمرہ, تو آپ 3-4 دن پہلے اشتہار دینے لگ پڑتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم اس ہوٹل میں ایگزیبیشن یہ ہوگی, آکشن ہوگی کارپیٹس کی. تو لوگ آتے تھے, آئی یوزڈ ٹو آکشن مائی سیلف. تو دین آئی بیکیم. یہ کتنا ٹائم گزر چکا تھا آپ کو امریکہ؟ 1 سال ویٹری کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بزنس شروع ہوا, 3 سال اور 3.5 سال رہا. پھر سب کچھ ٹھیک تھا فائنینشلی. پھر وہ بزنس چل رہا تھا کارپیٹس کا, بہت اچھا تھا, چل رہا تھا. میں لائف کو انجوائے بھی کر رہا تھا اور امریکہ کو دیکھ بھی رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آئی واز ہیونگ گڈ ٹائم. آپ پیسہ نہیں میں بچا رہا تھا, پیسہ میں خرچ رہا تھا. اچھا, خرچ کر رہے تھے, سیر کر رہے تھے, امریکہ دیکھ رہے پھر تھے. تو پھر آپ پاکستان آ گئے. اس کے کوئی 5 سال بعد 89 میں تک میری والدہ بہت کہتی تھی واپس آؤ واپس آؤ. تو بہت تکلیف میں تھی, اکیلی رہتی تھی. جی جی. تو بہن کی تو شادی ہو گئی, تو اور میرے لیے اسے ساری زندگی گزاری تھی. تو جب 89 میں میری عمر کوئی 29 ایئرز ایج تھی, 30. تو میری والدہ کا اتنا میرے پہ سائیکولوجیکل پریشر تھا کہ یہ بات 77 کی ہے یا 89 کی ہے؟ یہ 79 کی. 79. ٹھیک ہے. 79 کی ہے. جی. تو پھر میں 79 میں کارپیٹ بزنس کو وائنڈ اپ کر کے تو پاکستان واپس آ گیا اپنی والدہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. والدہ کے ساتھ رہا. جب یہاں رہا تو ان کا ایک پلاٹ تھا ہال روڈ پہ جو ان کو میرے والد نے دیا ہوا تھا. اس پہ کرایہ دار تھے, کوئی 36 کرایہ دار تھے جن سے کرایہ آتا تھا, اور کرایہ بہت تھوڑا تھا. پھر میں نے آ کے اس کیسز کو
پریشرائز کیا, پرسیو کیا, اور 3-4 مہینوں میں ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے, کمپرومائز سیٹلمنٹ کر کے, تو ان کو باہر نکال کے پوری بلڈنگ بنائی, اور بلڈنگ بنائی, ان کو جگہ ان کی دی جو میں نے وعدہ کیا تھا, اور باقی میں نے بیچی, اور میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا. تو وہ اور 80 کا دور بہت ریئل اسٹیٹ کا پیسے والا تھا. اور وہ پہلا پلازا تھا جو آپ نے پہلا پلازا ڈاؤن ٹاؤن میں. اس میں آپ کو تجربہ تھا؟ نہیں, تجربہ نہیں تھا, بٹ ہر چیز کا تجربہ پہلے تو نہیں ہوتا, آپ شروع کرتے تو پھر تجربہ لیتے آتے. ٹھیک. تو وہ آپ نے پلازا تعمیر کیا, ایک کیا, پھر دوسرا کیا, پھر تیسرا کیا, پھر پلازے ہوتے رہے. 80 کی دور میں اور 90 کے دور میں کوئی میں خیال کوئی 18-20 پلازے بنائے لاہور میں. تو اور آپ اپنے فادر کا نام روشن کرتے جا رہے ہیں اور پلازے تعمیر ہو رہے ہیں. کون سے پلازے؟ اس میں والد کا نام روشن نہیں ہو رہا تھا جی, اس میں اسٹیبلش ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. 89 میں 10 سال بعد 79 میں میں بزنس 80 میں نے بزنس شروع کیا, 10 سال بزنس رہا, اور 89 10 سال کے بعد میں نے اپنے والد کے نام پہ فاؤنڈیشن بنائی, جناح رفیع فاؤنڈیشن. اچھا, وہ تھا, وہاں سے والد کا نام روشن ہوا, بیکاز وہ تھا فاؤنڈیشن باپ کے نام پہ اور قائد اعظم کے نام پہ. سوشل ویلفیئر اور ری رائٹنگ آف ہسٹری کرنا تھا اس نے. تو وہ ریسرچ تھی آف مائی فادر, جو گمنام تھے. مطلب ان کی پرابلم یہ تھی, قائد اعظم فوت ہوتے ہیں 11 سپٹمبر 48, رفیع بٹ 2 مہینے کے بعد فوت ہوتا ہے ایئر کریش میں. اگر یہ پہلے فوت ہوئے ہوتے تو قائد اعظم اکنالج کرتے ہو جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے, بیکاز قائد اعظم کا ان کا پرسنلائز پولیٹیکل ریلیشن شپ تھا, اور وہ کوئی رفیع بٹ الیکشن کراس میں نہیں تھے, الیکشن نہیں لڑتے تھے. تو ان کا جو بھی قائد اعظم سے ریلیشن شپ تھا اور جو ان کی کنٹریبیوشن تھی وہ آن 1-to-1 لیول تھی, جو ہائی لائٹ نہیں ہوئی. سو وہ میں نے پھر 89 میں جب میں نے فاؤنڈیشن بنائی اور ان پہ ریسرچ کی رفیع بٹ پہ, تو وہ جو تھا 40 کا دور, دیکھیں نا 35 سال پہلے میں نے ریسرچ شروع کی اور 40 سال ہو گئے تھے رفیع بٹ کو مرے ہوئے. ٹھیک ہے. تو 40 سال پرانی ریسرچ کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, ریسرچ کتنی مشکل چیز ہوتی ہے. جب 40 سال پہلے کوئی فوت ہو گیا, اس کا ایویڈنس کیا ہے کیا نہیں ہے, باتیں تو بڑی سن لیتا ہے بندہ, بٹ ایویڈنس کیا ہے. تو وہ ایویڈنس ڈھونڈنے 7 سال لگے پوری ریسرچ کو کرتے رفیع بٹ پہ. اور پھر ڈاکٹر رضی واسطی ہسٹورین کولمبیا یونیورسٹی کا تھا, اس نے پہ کتاب لکھی جس پہ بے نظیر بھٹو نے آ کے انوگریٹ کیا. اور رفیع بٹ آپ کی پاکستان موومنٹ میں قائد اعظم کے ساتھیوں میں آج کے دن پاکستان میں اسٹیبلشڈ ہے. یہاں رفیع بٹ کا نام اوپر. اچھا بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بتایا ہے اپنی انفارمیشن کے مطابق کہ آپ بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کے لیے کام کیا. تو اسے ذرا آپ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں ذرا بتائیے نا کیسے ہوا ریئل اسٹیٹ کا. جی دیکھیں 89 میں پلازا تو بن گیا آر روڈ پہ, سمجھا. 79 میں جب میں پاکستان آیا نا واپس, جی ایک تو انہیریٹڈ پلاٹ تھا جس کو میں نے خالی کرا کے بالکل ہو گیا. دوسرا کہ میں انالائز کر گیا تھا کہ پاکستان میں 80s کے دور میں ریئل اسٹیٹ میں بڑا بوم ہے, بیکاز افغانستان وار چل رہی تھی, ڈالرز آ رہے تھے بے پناہ, فورن ریمیٹنس بھی آ رہی تھی. 89-90 میں 2.5 سال بے نظیر حکومت میں ہوتی, 2.5 سال نواز شریف میں ہوتا تھا, یہ دونوں باریاں لے رہے تھے. یہ 90s میں باریاں لے تھے. 80s میں ضیاء الحق بیٹھا ہوا تھا اور ڈالرز آ رہے تھے اور فورن ریمیٹنس بھی آ رہی تھی. پاکستان میں پراپرٹی بوم کر رہی تھی ڈیو ٹو افغان وار, بوم کر رہی تھی. تو اس کے لیے میں ریئل اسٹیٹ آپ نے اس وقت مناسب سمجھا کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ پہ از دا تھنگ ٹو ڈو. جس طرح آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انڈسٹری لگانا مشکل کام ہے, اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے. آج کے دن بھی ریئل اسٹیٹ کر لو تو اس میں بھروسہ ہے, کوئی مطلب سم تھنگ ڈفرینٹ. تو سو ریئل اسٹیٹ پہ میرے امریکہ میں ایکسپوجر بھی ہو گیا ہوا تھا ٹو ویژولاز ہاؤسنگ کیا ہوتی ہے, پلازے کیا ہوتے ہیں. تو وہ دیٹ بیکیم ایزی. تو کتنے بٹ صاحب آپ نے پلازے بنائے؟ مجھے یاد نہیں, 23-24 تو ہوں گے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ سارے لاہور میں بنائے یا لاہور میں. لاہور میں.
اچھا ایک اور آج کل ہاؤسنگ اسکیمز بنا رہے ہیں ہم لاہور میں بھی گرین پام ہاؤسنگ اسکیم ہے, جی بہت بڑی ہے, اور گوادر میں بھی بہت بڑی اسکیم ہے. میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ کیا آپ کا ذہن گوادر کی طرف نہیں گیا, وہاں کوئی آپ ورکنگ کر رہے ہیں؟ میں تو محمود صاحب جی 2004 میں گوادر گیا تھا. اچھا 2004, اچھا 20 سال ہو اس گئے نا, وقت تو اتنا زیادہ تھا ہی نہیں کچھ, تھا ہی کچھ 20 سال ہو گئے نا. ہاں تو میں 2004 میں جا کے وہاں پہ ہزاروں کنال خریدی تھی, اچھا اور جسے میں خریدی تھی لوکل تھا, وہ سوچتا تھا میں پاگل ہو گیا ہوں کہ میں آگے ریگستان میں ریت خرید رہا ہوں. ہاں اس کو امپورٹنس نہیں پتا تھا جو گوادر میں ہونا ہے. تو مجھے اندازہ تھا کہ جب چائنا رائز کر جائے گا تو چائنا کو آلٹرنیٹیو روٹ چاہیے انڈین اوشن کے لیے, ٹھیک ہے تو وہ ہر قیمت پہ گوادر آئے گا. جب رشیا نے بھی افغانستان پہ اٹیک کیا تھا تو وہ اٹیک خالی افغانستان کو نہیں انہوں نے لینا تھا, انہوں نے اس کے آگے پھر انڈین اوشن آنا تھا, جی بالکل ٹھیک گوادر آنا تھا, جی. تو وہ اپنا کٹ کر دیتے. تو آپ آئی نے واز شیور اسی وقت ہی 20 فیل سال کر ہو گیا, لیا, محسوس 20 کر سال لیا کہ یہ آنے والے وقت میں یہ شہر ہوگا جو انٹرنیشنل سٹی ہوگی, جو پاکستان کا کراؤن ہوگا, کیونکہ وہ گوادر جو ہے وہ میں پاکستان کا حصہ تو ہے, پاکستان کی ٹیریٹری میں ہے, پر اکنامکلی وہ آپ سمجھے چائنا اور سینٹرل ایشیا کی اکانومی پہ چلے گا. سمجھ گیا. دیکھا نا, ان کی اکانومی پہ چلے گا, تو ان کی ایکسپورٹ یہاں سے جائے گی, ان کی امپورٹ یہاں سے جائے گی. اچھا تو گوادر از ویری امپورٹنٹ. آج کل یہ کیونکہ ہمارے سیاسی ٹرموائل ہے ملک میں, ہر چیز جیم ہے, کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا ہوگا. اس وقت ان حالات میں پاکستان کی ریل اسٹیٹ بھی سلو ہے, گوادر بھی سلو ہے, بٹ میں محمود صاحب سمجھتا ہوں اس بات کو کوئی 2 سال تو ہو گئے ہیں سلو اور اسٹک اپ. ہر چیز اسٹک اپ کبھی نہیں رہتی. رات جب آئے, جتنی بھی اندھیری رات ہو, صبح نے آنا, صبح نے آنا. تو اب آپ کی صبح بھی آنے والی, تو صبح تو انشاءاللہ ہوگی اور ضرور ہوگی. تو یہ بتائیے گا کہ ملک ریاض صاحب, ان کا بھی ریئل اسٹیٹ میں بڑا نام ہے, بہت. وہ آپ سے سینئر ہیں یا آپ نے پہلے کام شروع کیا؟ نہیں, ملک صاحب میرے بہت قریبی دوست ہیں, ہمارا بہت تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, ملک صاحب نے ماشاءاللہ بڑی سکسیس کی ہے ریئل اسٹیٹ میں. آج کے دن پاکستان میں ہی از نمبر 1 ان ڈیولپمنٹ, اس کا کوئی جوڑ نہیں, کوئی کوشچن بھی نہیں. اور ملک صاحب ویسے میری ہم عمر کے ہیں, مگر بزنس میں ریئل اسٹیٹ میں وہ آئے تھے میرے خیال ہے 90 میں. ٹھیک ہے, آپ میں آیا تھا 80 سے پہلے, 80 میں. کوئی 10 سال پہلے, 10-12 سال پہلے میں ریئل اسٹیٹ میں تھا. وہ 10-12 سال کے بعد آئے, اور شروع انہوں نے پنڈی سے کیا تھا, بیریا ٹاؤن, پھر اسلام آباد, پھر لاہور, اور اب وہ کراچی کا ہے. اچھا, تو بٹ صاحب گوادر کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, گوادر کا تو فیوچر مطلب ریکوائرمنٹ گوادر کی تو بے پناہ ہے, چائنا کو بھی اور سینٹرل ایشیا کو بھی, اور ہمیں بھی بے پناہ ہے. اس کو آبجیکٹ کر رہا ہے امریکہ, کیونکہ چائنا کو کنٹین کر رہا ہے, یہ رفڑ پڑا ہوا ہے. اور ہماری جو گورنمنٹس آج کی گورنمنٹ ہے, وہ کیونکہ ویک گورنمنٹ ہے, اس کو ڈیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ڈیل کرے. تو گوادر ایز اے سٹی ہیز اے گریٹ فیوچر. اب ہمارے ساتھ رہتا ہے نہیں رہتا وہ بات کی بات ہے, بٹ ایز اے گریٹ فیوچر, بیکاز اسٹریٹجی کی ڈیپ سی پورٹ جو ہے نا دنیا میں 5-7 ہیں. جی بالکل. اچھا, اور گوادر کا اس میں ایک یہ بھی ہے ڈیپ سی پورٹ ہے, مطلب مدر ویسل جو ہے نا سب سے بھاری, وہ اس کے کونے پہ آ کے لگ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. دوسری جو ہے, اور جتنی بھی یہ پورٹس ہیں, وہ مدر ویکل سمندر میں کھڑی ہوتی ہے, چھوٹی لانچیں جا کے وہاں سے لا رہی ہوتی ہیں. یہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایڈوانٹیج تو نہیں ختم ہوگی. پھر سینٹرل ایشیا کا شارٹ کٹ بھی ہے. بٹ اس وقت صاحب یہ جو ایران کی بندرگاہ ہے, یہ بھی گوادر سے اس لیول پہ نہیں ہے. یہ ڈیپ سی نہیں ہے, ڈیپ سی نہیں ہے, یہ وہ نہیں, ڈیپ پورٹ نہیں ہے. اچھا, اس سارے تناظر میں سی پیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو, لائف لائن ہے پاکستان کے پاس. اگر کوئی پروجیکٹ اس وقت ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں یا
اعتبار کر سکتے ہیں کہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی وہ سی پیک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح. بٹ اور سی پیک میں ہے بھی ساری فارن انویسٹمنٹ، چائنیز اینڈ آل دیٹ، سارا کچھ ہے. پر حالات ایسے ہوئے ہیں اکنامک اور پولیٹیکل پاکستان میں کہ اس وقت محمود صاحب نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ کچھ کہہ جی سکتے بالکل ہیں ٹھیک ہے. کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا کب تو بیٹھے گا. بٹ صاحب یہ بات ہو سکتی ہے کہ گرین پام ہاؤسنگ سوسائٹی آپ لاہور میں اور اس کے علاوہ گوادر میں، تو اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لاہور میں کس جگہ پہ یہ سارا آپ کا؟ گرین پام ہاؤسنگ اسکیم ہماری لاہور میں ہے، ایل ڈی ایس سٹی نئی بنی ہے، جی جی بالکل، گورنمنٹ کی. گورنمنٹ کی بنی، ایل ڈی اے نے بنائی. ہاں جی جارج ٹاؤن سے ڈبل ہے، کوئی ٹھیک ہے 60,000 کنال ہے، جی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ جڑتی. اچھا سو اور مین بیلٹ، یہ بیلٹ وے بھی، یہ جو ہے رنگ وہ روڈ کتنا ایریا ہے؟ ہمارے پاس اس 8 سے 10,000 کنال. اچھا ہاں تو رنگ روڈ بھی لگتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. ایل ڈی ایس سٹی بھی ہے، پھر فیروزپور روڈ کے بھی ساتھ ہے، پھر وہاں پہ اسٹرکچر روڈز بن رہی ہیں، جیلم اور جیلم اور چناب روڈز، جی جی. وہ بھی 300 فٹ کی ہیں جتنا گلبرگ کا بلوارڈ ہے. تو بہت اچھی اچھا، جگہ یہ پہ. جو اس وقت ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں، تو وہ وہاں پر اگر کوئی پلاٹ یا کوئی چیز لینی چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آسان سا؟ انسٹالمنٹس پہ ہے، 5 مرلے 10 مرلے، 1 اچھا کنال 2 کنال، یہ سائزز ہیں، جی اور 5 سال کی انسٹالمنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور 5 تو مرلے میں خیال ہے 45 جو لاکھ کا ہے. ضروریات زندگی ہے سارا کچھ وہاں پہ، وہاں پانی اٹس لائک گیس یا بیریا ٹاؤن، جس طرح جسٹ پی لائک، ایچ اے. تو